چلیں۔ ارحان نے عمل سے کہا تھا کہاں زارا اور عمل تو یہی رہنے والی ہے میرے پاس اے یار، تم نے کہاں لے کر جانا ہے؟ علیحہ فوراً بولی تھی۔ وہ علیحہ سبحان نے بولا ہے کہ رات میں تم رہ لو گی اور وہ بھی ہے یہاں، تو ہم گھر چلے جائیں، یہاں کسی کو زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں۔ عمل نے فوراً بات بنائی تھی۔ علیحہ کو ابھی وہ کوئی بات نہیں بتانا چاہتے تھے، مگر رات میں مجھے ڈر لگے گا، پلیز زارا کو تو رہنے دو پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ اوکے فائن، رات زارا رک جائے گی۔ اذہان کو اس کا ریکویسٹ کرنا اچھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے فوراً اس کی بات مانی تھی۔ تھینک یو ایزی، اس نے اس کو اسمائل پاس کی تھی۔ ارحان بات سنو، اسے باہر کا اشارہ کرتے چلے گیا تھا۔ جی بھائی، اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ تم لوگ جاؤ، میں اور زارا کچھ دیر تک نکلیں گے، جب یہ سو جائے گی۔ اس نے سامنے سے آتی زارا کو دیکھتے کہا تھا۔ اوکے بھائی، بابی آپ امن کو بلا دیں گی؟ ارحان نے زارا سے کہا تھا۔ لسن، میرا نام زارا دریت، میں کسی کی زبردستی کی بابی نہیں ہوں۔ آئی سمجھ، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے زارا نے غصے سے کہا تھا۔ اوکے سالس صاحبہ، آپ عمل کو بلا دیں گی؟ ارحان نے پوری بدی سے نکالتے کہا تھا۔ اذہان کے منہ پر مبہم سے مسکراہٹ آئی تھی۔ زارا کا غصہ دیکھا، ایک بات یاد رکھنا، میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف ملی نہ تو ہڈیاں توڑ دوں گی میں تمہاری۔ پھر سے غصے سے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ اوہ میری شیرنی، اپنے شیر سے الجھو نہ، پھر تو میں ایسا الجھاؤں گا خود میں کہ سانس بھی نہیں دے پاؤ گی۔ اس کی انگلی ہاتھ میں پکڑے زمانی انداز میں کہا تھا اذہان نے۔ زارا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ بابی بلاش کریے بھائی، یا پھر غصے میں ہے؟ ارحان نے پھر سے بتیسی نکالتے کہا تھا۔ بلاش کریے یا اتنے ہاٹ لڑکے پر کوئی لڑکی غصہ کر سکتی ہے؟ اذہان نے ارحان کو آنکھ نیم کرتے کہا تھا۔ بے شرم دونوں وہ پاؤں پڑتے غصے سے لال پیلی ہوتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ جانتی تھی مزید باہر رہنا اس کو غصہ دلائے گا۔ پیچھے دونوں کے جاندار کہہ کے بلند ہوئے تھے، تو تمہاری پیاری دوست نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ وہ لائبریری سے نکل گئی تھی جب جیمنائی نے آ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ یقین کرے یا نہ کرے، تمہارا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ بلیو می، اس نے اس کے پاس سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ ڈیلی میرا یا ڈالٹن کا؟ انہیں بلند بانگ کہہ کر لگایا تھا۔ بالکل تمہارا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھوٹے ہوئے کہا تھا نشا نے۔ تم ایشیائی لوگ ہوا میں تیر بہت مارتے ہو۔ اس نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا تھا۔ خدا کی قسم، وہ تیر تمہارے سینے کے آر پار کروں گی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ میں ڈر گیا ہوں، بلکہ کانپ رہا ہوں۔ اینگری ایشین وومن، اس نے کہہ کر لگایا تھا۔ اس کو واقعی مار کر پھینک دے، اگر وہ جیمنائی کے خلاف گواہی بھی دے گی تو کون یقین کر کہ اس کے باپ اس کے پاس کون سا کوئی پروف ہے جس سے وہ سب کو اس کے گناؤنے کھیل کے بارے میں بتا سکے۔ مجھے ایک بار پھر سے بین سے بات کرنی ہی ہوگی، کہتے اس نے موبائل اٹھایا تھا، اسے کال ملائی تھی مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس کی کال ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی کلائی کی پک لے کر ڈالٹن کو واٹس ایپ پر سینڈ کی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ یہ کیسی چوٹ؟ سیکنڈوں میں اسے ڈالٹن کا میسج ملا تو اسے فکر ہوتی اس کی۔ تمہیں کیا لگے تم نے میری کون سا کسی بات پر یقین کرنا ہے؟ تم وہ کرو جو تمہارے دل میں آتا ہے۔ غصے والے ایموجیز کے ساتھ اس نے اسے میسج سینڈ کیا تھا۔ نیچو میں پوچھا کٹ کیسے لگا؟ ہاتھ پر دھیان سے تم کام نہیں کر سکتی؟ دروازہ کھولو، ڈالٹن نے اسے میسج سینڈ کیا تھا۔ اس نے میسج پڑھ کر فوراً دروازہ کھولا تھا اور ڈالٹن سامنے کھڑا تھا۔ ایسا ہی تو تھا ان کا رشتہ، ایک پل میں ایک دوسرے کی تکلیف پر جان فنا کرنے والا، دوستوں کی دنیا کا انمول رشتہ۔ آگے میری موت کا تماشا دیکھنے اس نے دروازہ کھول کر دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا تھا۔ فضول نہ بولا کرو، تمہارا میسج آیا تو میں واپسی پر جا رہا تھا تو مجھے فکر ہوئی اور تمہیں دیکھنے آ گیا۔ نہ ڈالٹن، اتنی جلدی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہیں میری جامبینز کی لاش ملے گی نا تو پھر فکر کرنا چاہ۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے بولی تھی۔ وٹ ربش، دماغ پر بھی کیا چوٹ لگی ہے؟ اسے اس کی باتوں سے کوفت ہوئی تھی۔ دیکھو، اس سے غور سے جیمنائی نے پھینکا ایسڈ۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے بینز کو بچانے کی کوشش نہ چھوڑی تو وہ یہ سیٹ میرے منہ پر گرانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا، یہ کھیل کسی سے حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہیں نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تمہاری ہوا کو بھی نہیں چھو سکتا، ڈالٹن نے غصے سے کہا تھا۔ صرف مجھے ہی نہیں، بینز کو بھی بچانا ہے۔ دیکھو ڈالٹن، یہ جھگڑا پھر کسی دن کے لیے اٹھا کر رکھ لو۔ بینز سے جو بھی اختلافات ہے، وہ جو بھی کر رہی ہے وہ اس وقت اس کی جان سے بڑھ کر نہیں۔
پلیز فار گاڈ سیک۔ اس کے سامنے بیٹھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے التجا کی تھی۔ نشا میں جل رہا ہوں، مجھے تمہارے اس ایسے سے بھی زیادہ جان لیوا ہے۔ میں بڑی مشکل سے اس دل کو سمجھا کر بیٹھا، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ انہیں باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ ڈاکٹر پلیز آئی ریکویسٹ یو، اس بات تم صرف اسے ایک دوست ہونے کے ناطے سوچو اور بچاؤ۔ کیا ہم کسی بھی رشتے سے پہلے اچھے دوست نہیں ہیں کیا؟ ہم پر یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی بھی دوست کی سانسیں کھینچنے والے کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا، ایک ساتھ جینے مرنے کے وعدے لیے تھے۔ کتنے پل ہم نے یادگار بنائے ہیں، کیا ہم اس قیمتی دوستی کی خاطر ایک نہیں ہو سکتے؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضدی لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم نے ہی مجھے بتایا تھا نا کہ وہ اب اس دوستی کو نہیں چاہتی۔ اس نے تھکے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں میں نے بتایا تھا، مگر جن خوش فہمیوں کے جال میں اسے پھنسایا جا چکا ہے، اس کے بعد ہم اس سے اسی قسم کی بیوقوفیوں کی امید کر سکتے ہیں؟ شاہ نے سرد لہجے میں کہا تھا، کیوں اس میں عقل نہیں بچی ہے؟ کھڑے کھوٹے کی پہچان نہیں یا جان بوجھ کر انجان بن رہی ہے؟ ڈیلٹن کو غصہ تھا۔ ہاں بن جاتے ہیں ہم بچے جب ہم اپنی عقل اور شعور کو کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اگلے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے کانوں سے نہیں سنتے، اگلے کے کان سے سنتے ہیں، جب ہم اپنے دماغ سے نہیں اگلے کے دماغ سے کام لیتے ہیں، تو ہم بچے بن جاتے ہیں۔ مگر اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے اس کو اس کے حال پر ہی یوں چھوڑا؟ ہم نے میری دوستی کو کیوں کمزور کیا کہ کوئی بھی آ کر ہم سے کسی ایک کو اڑا کر دے جائے؟ اس نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تھا، ہماری دوستی کمزور نہیں ہوئی تھی، اس نے دوسروں میں اس رشتے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ڈالٹن نے اس کے سارے خیالات کی تردید کی تھی۔ غلط ہے تم ڈالٹن، دوستی کمزور ہوئی تھی تب کمزور ہوئی تھی جب تم نے اس پر اپنی محبت مسلط کرنی شروع کر دی تھی، اس کو ٹائم دے گی بغیر بعد بے بعد اسے جگڑنے لگے تو محبت مسلط نہیں کی جاتی ڈالٹن، مائیکل احساس دلایا جاتا ہے اس کا، اگر اس کا احساس دلا دیا جائے تو اس کی ننھی ننھی کونپلی اپنی مضبوط جڑیں بنا کر سیدھا دل پر قابض ہوتی ہیں۔ پھر جب اسی ہی احساس کو اس کے دل میں کسی اور نے جگایا اپنی جھوٹی محبت کی دلیل بنا کر، تو تمہیں بہت برا لگا، پھر تم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کبھی اسے زبردستی کی کہ محبت کے پنجوں سے نکل کر اپنی محبت کا احساس دلا کر دیکھنا اسے، تم بھی اس کے احساسات اور اس کی محبت سے زیادہ حسین جذبہ کوئی نہیں پاؤ گے اس کائنات میں۔ انہیں آخری الفاظ ادا کرتے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تو تم سمجھ ہی ہو ساری غلطی نہیں ڈالنے میں بات غلط یا صحیح ہونے کی کب کر رہی ہوں۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، دیکھنے والے کے نظریات ہمیں غلط یا صحیح تصور کرتے ہیں۔ میں بس ان چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان آئیں اور تمہاری جدائی کا اسباب بنی۔ انہیں ڈاکٹر کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے بات کو بدلا تھا، میرے سوالوں کے جواب نہیں ہے یہ۔ اس کو اس کا بات بدلنا برا لگا تھا۔ میں چاہتا ہوں نشا اس بار وہ خود کو خود ہی بچائے۔ انہیں پلہ جڑا تھا، کیا تم اسے اتنا مضبوط سمجھتے ہو؟ وہ لڑکی جو اسلحہ اور نقل کی سول پر لٹکی ہوئی ہے، تم چاہتے ہو وہ اپنا بچاؤ خود کرے؟ وہ سن کر تلخیص سے مسکرائی تھی۔ تمہیں یاد ہے ڈالٹن، جب کافی شاپ میں اس نے چیلنج پورا کرنے کے لیے وہاں آئے کسٹمر پر کافی ڈیلی تھی، پھر وہ کسٹمر اسے مارنے کے لیے لپکا تھا تو اس نے ڈر کر تمہارے پیچھے چھپتے تمہیں ڈھال بناتے اپنے لیے بچاؤ کو کہا تھا۔ تم کیسے جنونی ہو کر اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ والی بال میں جب اس کا میچ کار اسے تھا اور تم نے اس کو اس حد تک پل اپ کیا تھا کہ وہ کار جیسی چیمپئن کو ہرا گئی تھی، اور پھر اس نے دشمنی مول لے لی تھی اس نے، اور تمہیں آ کر بڑے فخر سے بتایا تھا کہ میں نے تو پنگا لے لیا، اب ڈالٹن مائیکل تم سنبھالو، تم نے کہا تھا فکر ہی نہ کرو، اللہ تم سے معافی مانگے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ ہنسی تھی پرانی یادیں یاد کر کے۔ ہم نہیں جانتے تھے تم نے اس سے ایسا کیا کہا تھا، ہم بس یہ جانتے تھے کہ کارا نے سب کے سامنے بینز کو سوری بولا تھا۔ وہ پرانی یادوں کے شہر میں جگڑی جا رہی تھی، وہ اس فسو میں بہہ رہی تھی، وہ بھی تو ان جادو میں جی رہا تھا۔ اور ان سب لمحات کو یاد کر کے ڈالٹن کے دل نے شدت سے کہا تھا، بینز از مائن۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی، اور اگر اس سب سے نکلنے کے بعد بھی اس نے یہ کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر وہ مجھ سے دور ہوگی، تو انہیں کسی حدثے کے تحت کہا تھا، ڈالٹن کیا تم اس وجہ سے اس کے لیے یہ سب کرو گے کہ وہ تمہاری طرف لوٹ آئے؟ کیا تم کسی بھی غرض کے بغیر اس کی مدد کر سکتے ہو، اپنا کوئی بھی فائدہ سوچے بغیر، کسی بھی امر کے سلے کے بغیر؟ اپنے رشتے کو اپنے غور کے ثبوت کر کے بعد سچے دل سے اس کی مدد کرو، اپنے نصیب کو تو آزماؤ، پھر دیکھنا اس کا لوٹنا
نہ لوٹنا تمہیں تکلیف نہیں دے گا، تم دونوں معاملات میں خود کے لیے مضبوط بن جاؤ گے، اس نے اسے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ شور شاندشاہ کی بات اسے سمجھ آنے لگی تھی۔ ٹرائی تو کر کے دیکھو، آئی ایم شور تم مایوس نہیں ہوگے، اس نے سچے دل سے کہا تھا۔ اوکے ڈن، اس نے مسکراتے ہوئے اس کو تھمز اپ کیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اور اس کی جان میں جان آئی تھی۔ جیمنائی کیکڑے تمہارے برے دن شروع، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ میں کافی بنا کر لاتا ہوں، پھر تم شروع سے مجھے بتانا سب، اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ تو آپریشن کیکڑا سٹارٹ، اس نے ڈالٹن کی طرف دیکھتے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں نے ڈالٹن کی واپسی کی خوشی میں نعرہ لگایا تھا اور دل سے خوش تھی۔ پرانے والے ڈالٹن کو دیکھ کر پسند کر لو جو لینا ہے، اسے چڑھ کے سب سے بڑے بوتیک میں لے کر کھڑا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ، نے بغیر کوئی بھی اس کی طرف نظر ڈالے کہا۔ تمہیں نہیں چاہیے، مگر میں تمہاری سڑی ہوئی شکل ایک ہی ڈریس میں دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گیا ہوں۔ سے بھی آج ہماری اسپیشل نائٹ ہے، تو کچھ ریڈ لو، ریڈ ساڑی جسٹ لائک یور فیس کلر ریڈ چلی اینڈ یور لپس ٹیسٹ ریڈ انار، اس نے اسے گہری نظر سے دیکھتے اس کا دل جلاتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، یہ جو تم گٹیا ہو آپ سجا رہے ہو نا، ان کی تکمیل کے لیے ایریاں رگڑتے مار جاؤ گے، نفرت سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد شوہر کو بھی مار کر سنسان اس سنان کی جولی میں گرنا چاہتی، اس نے اس کے پیچھے سے بازو پکڑ کے دباؤ بڑھاتے ہوئے دبے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ارحان چھوڑو مجھے، اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ بند کرو ڈرامہ اپنا اور چپ چاپ اپنے لیے شاپنگ کرو، ورنہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں یہ تم جانتی نہیں، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم نے میرا بازو نہیں چھوڑا ارحان، تو میں اتنا شور ڈالوں گی کہ تمہاری سوچ ہے مصیبت میں آ جاؤ گے تم، انہوں نے اپنی آنکھوں کے نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ارحان کبیر ملک کسی مصیبت میں آ سکتا ہے، یا تمہاری کسی لڑکھڑاتی دھمکی میں، اس نے چباتے ہوئے ایک لفظ ادا کیا تھا۔ تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو، اس کی آنکھوں میں دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے، اس کی بازو سن ہوئی تھی، اس کی پکڑ میں اسے لگ رہا تھا شاید اس کے بازو میں اب خون گردش ہی نہ کر سکے، اتنی سخت گرفت تھی ارحان کی۔ ابھی دکھائے گا میں میری جان گٹیا پن رات کو دکھاؤں گا، تب تمہارا کہنا بھی بنے گا، اس نے اس کا بازو چھوٹے اس کی آنکھوں پر اپنی پاکٹ سے گلاسز نکال کر لگاتے ہوئے کہا تو پھر بڑی نرمی سے اس کا گال تھپتوایا تھا۔ ہیلو سر، میں آئی ہیلپ یو، سیلز گرل نے ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ یس شور، کین یو شو سم کیجول اینڈ پارٹی ویئر ڈریسز، ارحان نے مسکرا کر سیلز گرل کو کہا تھا۔ یس شور سر، کم ود می، سیلز گرل نے کہا تھا، اور وہ اس کی ہم نوائی میں عمل کا ہاتھ پکڑ چل پڑا تھا۔ ارحان نے اسے بہت سارے ڈریسز، پرفیومز، جوتے، اپنے پسند کی 3-4 ساڑیاں لے کر دی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عمل اس کے ساتھ بندگی سب برداشت کرتی، سب کچھ تو ارحان کبیر ملک کی پسند کا تھا۔ تم جہاں رکو میں آتا ہوں، پھر چلتے ہیں، اسے بوتیک میں کھڑا کر کے جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میم، یور ہسبینڈ ماشاء اللہ ڈیشنگ اینڈ یور کپل آر سو ویری پریٹی، اللہ پروٹیکٹ بوتھ آف یو فرام ایول آئیز، سیلز گرل نے عمل کو دل سے دعا دی تھی۔ تھینک یو سو مچ، ارحان نے پیچھے سے آتے کہا تھا، اور اپنے والد سے جانے کے اتنے ہی ہزار کے نوٹ نکال کر سیلز گرل کو پکڑا تھے۔ نو سر، میں نے اس لیے تو آپ کی تعریف پہلے بھی آپ کو اس لیے نہیں دیے، یہ کہ آپ نے ہماری تعریف کی، یہ اس لیے دیے گئے ہیں جس ڈیویژن اور کائنڈنس سے آپ نے ہمیں ڈیل کیا، یہ اس کا چھوٹا سا نام، اس نے مسکراتے ہوئے سیلز گرل کی خوش فہمی دور کی تھی۔ تھینک یو سر، وہ کہتے آگے بڑھ گئی تھی۔ عمل نے اس کے مسکرانے پر اس کے چہرے پر پڑتے ڈمپلز کو پھر سے غیر ارادی طور پر چور نظر سے دیکھا تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا ارحان کا ایسے جتائے بغیر کسی کی مدد کرنا۔ چلیے بیگم، مجھے گھر جا کر دیکھ لینا، اس نے ہنستے ہوئے اس کی نزدوں پر چوٹ کی تھی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی تھی۔ شاپنگ کے بعد اسے ڈنر بار لے کے گیا تھا، اسے اپنا آپ بہت مکمل لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی خوشی تھی اس کے ارد گرد عمل کے ساتھ، اور محسوس دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارحان، وہ واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھے تھے جب اس نے اسے پکارا تھا۔ جی جان ارحام، ارحام ہمتاً گوش ہے، اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کو بیک گیئر پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اگر ایک بار ہاسپٹل سے ہوکر لکھا کو بس دے کر چلے جائیں پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ اوکے، مگر آج سے ایک بات یاد رکھنا عمل، مجھے میرے چاہنے والے مجھ سے ریکویسٹ کرتے اچھے نہیں لگتے، اور تم تو جان ہو میری روح کا حصہ، اپنی باتیں منوایا کرو، نہریں اٹھوایا کرو، آرڈر دیا کرو، ارحان یہ چاہے، ارحان ایسے پیار کرو اس کرو اینڈ میں، اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے یہ چھچوڑا پن کے ایکسٹرا کلاسز لی ہیں کیا؟ اس کو غصایا تھا اس کی باتوں پر۔ ہاں، اور وہ کلاسز ڈیٹیل میں تمہیں بھی دینے کا ارادہ رکھتا ہوں،
سیٹی بجاتے زمانی انداز میں کہتے اس نے اس کو اور تپایا تھا۔ ہیلو سبحان، تو گویا تم نے فیصلہ کر ہی لیا؟ سی او نے سبحان کی کال ریسیو کرتے ہی پوچھا تھا۔ ایسا ہی سر، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنا فیصلہ سی او کو سنایا تھا۔ ویری گڈ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ سی او نے اسے سراہا تھا، مگر سر میری ایک شرط ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ہاں بولو کیا شرط ہے؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، سی او نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ سر سن لے پہلے۔ ہاں یار تم کہو تو۔ سر میں پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ علیحہ اور زارا بھی ہوں گی۔ آئی ہوپ آپ ان دونوں کا کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ میری اتنی سی ہیلپ کر سکتے، کیونکہ میں کسی سے بھی ان کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنے لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے سبحان، آئی ول ارینج اٹ فار یو، ڈونٹ وری، سب ہو جائے گا، تم مجھے نکلنے کی ٹائمنگ بتا دو۔ سی او نے کچھ ہوتے ہوئے کہا تھا، کل شام 4 بجے سر، اس نے اطلاع دی تھی، اور پھر خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ تم نے ایک جرنلسٹ کی بے بسی دیکھی، اب اس کی طاقت دیکھو تو قانون کے کٹارے میں پھانسی کے پھندے تک نہ لا کر کھڑا کیا میرا نام ہے سبحان جعفری نے تمہاری بربادی کا تماشا دنیا دیکھے گی۔ حیات ملک، اس نے ایک ہی لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ ولیحہ کو صلاح کو ہاسپٹل سے نکلی تھی۔ عمل اور ارحان اسے دوبارہ دیکھ کر کب سے جا چکے تھے۔ وہ انگلیاں مروڑتے باہر دیکھ رہی تھی جب بسان نے فیل کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، بسان کیا تم مجھے پاک پتن لے کے جا سکتے؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کے بغیر کہا تھا، وٹ پاک پتن؟ کیا ادھر ہی ہے؟ میڈم 4 گھنٹے کا سفر ہے، 4 گھنٹے آنے کے، 4 گھنٹے جانے کے، میں بہت تھکا ہوں ابھی۔ پھر کبھی صحیح، اس نے دو ڈوک لہجے میں کہا تھا، پلیز میرا جانا ضروری ہے، یا تم مجھے اتار دو، میں ماہر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے التجا کرتے کرتے سجیشن بھی دے ڈالی تھی، اب تم میری ذمہ داری ہو، ماہر کی یا سبحان کی نہیں، ویسے بھی تمہارے سگے بھائی نہیں ہیں تو فاصلے پر رہا کرو ان سے۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی، بہت ہی گندی سوچ ہے تمہاری، اور الحمدللہ میری سوچ صحیح ہے، اس نے مجھے سگے برائے سے فرق نہیں بتا۔ انہوں نے اذہان کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں یہی بہتر ہے تمہارے لیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ڈنر کرے کہیں، اس نے آفر کی تھی۔ مجھے پاک پتن جانے اس کے ایک ہی ڈال تھی، کیوں جانا ہے، کون ہے وہاں جا، میں سمجھا رہا ہوں، رات بہت ہو گیا، پھر کبھی چلیں گے، تو سمجھ نہیں آ رہی اسے اب اس کی ضد پر غصہ رہا تھا۔ فائن، گاڑی روکو، ڈرائیور۔ غصے سے اس نے اذہان کو جواب دینے کے بجائے ڈرائیور کو حکم دیا تھا، ہاں ہاں ہاں، اور جیسے وہ تمہارا حکم مان لے گا، اس کا جاندار کہہ کر گاڑی میں گونجا تھا۔ نہ مانے میں ایسے اتر جاؤں گی کہتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، پاگل ہو کیا، گر جاتی تو، کچھ ہو جاتا تو۔ اذہان نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا، وہ ڈر گیا تھا اس کے اس عمل سے، اگر وہ گر جاتی تو کیا ہوتا اس سے آگے، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مراد گاڑی کے دروازے لا کر اس نے چیختے ہوئے کہا تھا، اور مراد نے فوراً حکم کی تعمیل کی تھی، وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ اچھا یار نہیں رو، چلتے ہیں پلیز، رونا بند کر، اس کو خود سے ادا کرتے اس نے اس کے گالوں سے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، مراد پاک پتن چلو۔ اس نے مراد کو حکم دیا تھا، جی چھوٹے ملک صاحب، اور تم زارا دو، جتنا رونا ہے نا نکاح سے پہلے رو لو، اس کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے نا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا، میں نکاح کے بعد ایسی کوئی فضول حرکت برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، اس نے واضح الفاظ میں اسے سمجھایا تھا۔ اور وہ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سیٹ سے ٹیک لگائے ہی سو گئی تھی۔ اذہان نے اس کے سر کو پکڑ اپنے کندھے پر رکھا تھا، موبائل نکال کر اس کے اپنے اس حسین بال کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا، پھر مسکراتے ہوئے اس تصویر کو نشا کو سینڈ کیا تھا، نیچے یور فیوچر بابی لکھ کر، پھر موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر پاکٹ میں رکھا تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو ازبر یاد کر رہا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ معصومیت کی انتہا، بہادری کی مثال، حالات کا ڈر کا مقابلہ کرنے والی، سمجھدار، کمزور نہ پڑنے والی، وہ ایسی ہی تو تھی، وہ ایسی ہی تو ساتھی چاہتے تھے اپنے لیے، نڈر، بہادر، شیر کی طرح جگر رکھنے والی، بے خوف و خطر، منزلیں بنانے والی، حالات کو تابع کرنے والی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ میری شیرنی، اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، کسی احساس کے تحت وہ ہلکا سا کس مسائی تھی، اور پھر سے سو گئی تھی۔ اس سے پیچھے ہو کر بیٹھا تھا، چینج کر کے آؤ یہ ڈریس، ارحان نے بیگ سے نکال کر اس کو ڈریس تھمائی تھی، صبح کر لوں گی، ابھی منہ نہیں، انہیں موبائل پر بزی ہوتے ہوئے کہا تھا، ابھی کہہ رہا ہوں تو اٹھو اور کرو چینج، جب کوئی بات کہا کروں تو مان جایا کرو، انہوں نے اس کی گود میں ڈریس پھینکتے ہوئے کہا تھا، میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میرا منہ نہیں تو نہیں، اس نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا تھا۔ اوکے فائن، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے کرتے اور پھر اس سے موبائل چھین کر اپنی پاکٹ میں ڈالا تھا اور لائٹ آف کر دی تھی۔ اب کمرے میں بس اندھیرا تھا، کیا کرے ارحان، لائٹ آن کر اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا،
کچھ نہیں، تمہیں چینج کروانے لگا۔ اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو ارحان، مذاق نہ کرو پلیز، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز لائٹ آن کرو۔ انہوں نے کامتے ہوئے کہا تھا، جب کہہ رہا ہوں شرافت سے کہ عمل چینج کر لوں تو کیوں نہیں کیا پھر چینج؟ اس نے اس کے پیر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکا دے کر اپنے سینے سے لگایا تھا، اور پھر اس کے بال سائڈ پر کر کے اپنے دہک لب پیچھے سے اس کی گردن پر رکھے تھے، اور وہ جی جان سے کانپی تھی، سانسیں تیز ہوئی تھی اس کی گردن پر جہاں بجا اپنا لمس چھوڑا تھا۔ ارحان پلیز، مجھے ڈر، اس نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا تھا، ڈر کے مارے عمل کا جسم بھیگ رہا تھا پسینے سے۔ میں ہوں نا پاس، پھر کیوں لگ رہا ہے ڈر؟ اس نے اس کا دوپٹہ اتار کر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان ریڈ چلی آئی وانٹ انار جوس کہہ دے اس نے اس کی سانسوں بار دسترس حاصل کی تھی۔ وہ کھڑے کھڑے کانپ رہی تھی، کتنے لمحے اس کی سانسوں کی قید میں گزرے تھے۔ اس کے پھر نرمی سے اس نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اب بھی ڈر لگ رہا، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کر اس کے کان کے لو کو چوما تھا۔ اس کی بے آواز آنسو کی ہچکیاں بندی تھی، اب لمبے سانس لیتی، وہ اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پا رہی تھی۔ ہے عمل واٹ ہیپن یار، میں ہوں تو پاس، انہوں نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا، وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز ارحان، مجھے ڈارکنیس فوبیا ہے، پلیز لائٹ آن کر دو، میں مر جاؤں گی۔ ان نے روتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اس ٹائم ارحان کی اس کی جائیں پناہ تھی، اتنی شدت سے وہ خود کو چھپاتے کانپتے ہوئے اس میں گھسی تھی۔ اچھا اگر اسٹاپ کرائنگ، اسے حق میں لیے ہی سوئچ بورڈ کی طرف کیا تھا اور لائٹ آن کی تھی، پر نرمی سے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے بالوں کی خوشبو کو اندر اتارا تھا۔ عمل آنکھیں کھولو یار، کر دی لائٹ آن، اس نے اسے نرمی سے خود سے الگ کرتے کہا تھا۔ اس نے اس سے الگ ہوتے آنکھیں کھولی تھی۔ کیا ہوا، اتنا کوئی ڈرتا ہے کیا؟ اس کے زرد چہرے کو دیکھا پریشان ہوا تھا، جیسے اس کا سارا خون چہرے سے کسی نے پل میں ہی نچوڑ لیا تھا، اس کا وجود ابھی بھی لرز رہا تھا۔ عمل یار آئی ایم سوری، وہ اسے برپا لے کر لیتا تھا اور حق میں لیتے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مس یو بابا، انہیں ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان نے اس کا سر سینے پر رکھ کر اس کی کمر سہلا دی، کچھ بھی کہے بغیر وہ اسے اپنے احساس سے نارمل کرنے کی کوشش کرتا۔ کچھ دیر بعد اس کی ہچکیاں کم ہوتی، اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر اپنے بابا کو کیوں یاد کر رہی ہے۔ وہ تو اسے اپنی روح کا امان بخشنا چاہتا تھا، مگر نہیں، اس کی محبت کو شاید ابھی اور صبر کرنا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنسا کر اس نے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے آنکھیں بند کر دی تھی۔ وہ سو گئی تھی تو اب وہ بھی سونا چاہتا تھا۔